کہ دیکھیے شریعت میں جس کام سے منع کیا گیا وہ واضح، اور جس سے منع نہیں کیا گیا وہ بھی واضح. تو اذان کہنے کی جو صورتیں ہیں اس میں کہیں بھی قبرستان میں اذان کہنے سے منع نہیں کیا گیا. اور ہم اہل سنت جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے کہ جس کو کیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو اس پہ کوئی گناہ یا عذاب نہیں. اب ہم یہ کیوں کرتے ہیں، اس پہ شارحین نے جو دلائل پکڑے ہیں، میں چند ایک وقت کی کمی ہے لیکن چند ایک دلائل آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. بھئی اذان ایک تو ہم کہتے ہیں نماز کے لیے، ٹھیک ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بھی اذان کی جاتی ہے، وہاں کیوں نہیں اس طرح کے وسوسے آتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. پھر یہ حدیث میں کئی روایت حکم ہے کہ جب کئی مصیبت دیکھیں، آگ لگ گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، بارش مسلسل برس رہی ہے، بارش نہیں برس رہی، کوئی آسمانی آفت آ گئی، کوئی ناگہانی آفت آ گئی تو اذان کی جاتی ہے، حکم ہے. پھر کسی جگہ کسی مکان میں جنات کا سایہ، وہاں پہ جنات ہے تو اذان کی جاتی ہے. کسی پہ خوف کی کیفیت ہے تو خوف سے امن کے لیے اذان کی جاتی ہے. تو یہ سب وہ مواقع ہیں کہ جن پہ اذان کہی جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایسی وسوسے نہیں آتی. تو جب قبر میں کسی کو دفنا دیا تو وہاں پہ اذان کہی تو وسوسے آ گئے کہ یہ کیا کہہ دیا. اب سنیے ہم اذان کیوں کہتے ہیں، اذان کی حیثیت کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھیے. یہ میں کوئی عام سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ صحیح کی حدیث ہے، مستند صحیح جلد اول کی حدیث ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ کریم رسول الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اذا نادى المنادي الاذان، کہ جب منادی اذان کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ استجب الدعاء، اور پھر دعا قبول ہوتی ہے. یعنی اب میں اس کو آسان الفاظ میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا میت کو جب قبر میں اتار دیا، اذان کہی تو اب دروازے کھول دیے تو اس پہ کیا کہ ہم دعا کریں گے تو اب اس پہ سے اس کی عذاب کی کمی یا اس کی بخشش کی امید اور زیادہ ہو گئی. تو گویا اذان ہم جو دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اس کے لیے ایک کارآمد ثابت ہوگی، اس کے لیے ایک مددگار ثابت ہوگی. تو لہٰذا یہاں پہ اپنی اذان کے پھر اسی طریقے سے اشاع الایمان کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی بھی شے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی اب اذان کیا ہے، ذکر الہی، تو اس سے کیا عذاب کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. پھر ایک بڑے عظیم محدث فقیہ تابعی بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس فرشتے آ کے اس سے پوچھتے ہیں من رب ہوگا، تو شیطان ایک کونے میں داخل ہوتا ہے اور وہ میت کو پکار کے کہتا ہے کہ تو کیا میں تیرا رب ہوں. تو فرمایا اس وسوسے سے نجات کے لیے شیطان کو بھگانے کے لیے بھی اذان کہی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ جب اذان دی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بات پھر گھوم کے نہیں آتی ہے کہ نہیں آپ نے اذان کیوں دی. تو بھائی ہم نے اذان اس لیے دے کہ مستحسن عمل ہے، اور اذان دینے سے جو مردے کے ساتھ جو معاملات ہیں میت کے ساتھ قبر کے اندر اس میں اس کو آسانی ہوتی ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں مستحسن عمل ہے، یعنی کیا جائے تو ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور میری عوام سے التجا ہے اپنا رابطہ علماء اہل سنت سے رکھیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان سے علم دین سیکھیں، اور اس طرح کے جو یہ آج کل کے نکل رہے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، ان سے بچ کے رہیں. اللہ رب العالمین سب کی ایمان کی، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ خاتم